حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ ظاہر ہے کہ توحید کے مسئلے پر جب آپ سٹینڈ لیں گے، ڈٹے رہیں گے، تو کچھ آزمائشیں آئے گی، کچھ طبی طور پر، کچھ خاندانی طور پر، کچھ معاشرتی طور پر۔ ان سب کے مقابلے میں آپ کہیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بلانے کا مستحق نہیں، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ علیہ توکل، تو جب اللہ تعالیٰ پر توکل مکمل حاصل۔ توکل ایک شان ہے، توکل ایک مقام ہے، جیسے مفتی ایک مقام ہے، محدث مقام ہے، مفسر مقام ہے، مورخ مقام ہے۔ زہد و تقویٰ کے عنوان میں ایک بہترین مقام وہ توکل کا ہے۔ توکل کا معنی ترک الاسباب نہیں ہے، بلکہ توکل کا معنی ہے ترتب الاسباب و ترک الاعتماد۔ اسباب حسب ضرورت پیدا کرو اور اعتماد صرف اللہ پر کرو۔ وشاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کیجئے کاموں میں۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، لیکن جب کرنے پر آئے تو بھروسہ صرف خدا پر ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مشاورتی لوگوں کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے ایسا کہا تھا۔ تو سب سے اہم مہم مسئلہ اسلام میں توحید کے ساتھ برابر جو چل رہا ہے وہ توکل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ توکل کا ذکر ہے۔ اب لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیشہ نصیب کرے اسی پر حیات اور ممات، لیکن آیا اس کا کیا تقاضا ہے ہم سے کہ خدا پر بھروسہ ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو پھر نہ کوئی درگاہ نظر آئے گی، نہ کوئی آستانہ۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کے مالک ہے۔ وہ بابا جو اور ہے وہ تو فرشی لوگ ہیں نا، کوئی بغداد میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی غزنی میں ہے، اور کوئی چشت میں ہے۔ دنیا کے اچھے اور نیک خصلت لوگ، کامل و اکمل اولیاء، اللہ کے محبوب بندے، لیکن یہ فرشیون ہے۔ عرشیون تو ملائک کے مقربین ہے یا ارواح العلماء والاولیاء ہے۔ ملا علی قاری شرح شفا میں ایک مقام پر کہتے ہیں فَهُمْ فَرْشِيُّونَ بِأَجْسَادِهِمْ وَعَرْشِيُّونَ بِأَرْوَاحِهِمْ۔ یہ جسم کے اعتبار سے فرشی ہے لیکن روح کے اعتبار سے عرشی ہے۔ تو فرمایا کہ عرش اور اس کی عظمت اور بلندی خدا کی شان کے لائق ہے، اور وہ با اختیار و مقتدر ذات۔ اسی کی توحید و تفرید اور توکل نوح علیہ السلام نے بیان کی، بے عقلوں نے زیادتی کی تو دلائل عقلی ان کے خلاف قائم کی، اور اسی اللہ کی توحید و تفرید اور توکل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ فرعونیوں نے اور قبطیوں نے زیادتی کی تو ان کے خلاف دلائل پیش کیے گئے، اور یونس علیہ السلام ان کی قوم نے بھی کچھ سرکشی اور بغاوت دکھائی تھی، جو ابتدائی مرحلے میں توبہ گار ہو گئے، باز آئے، اور خدا نے بھی ان کی توبہ قبول کی۔